السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله۔ اسے پاک کا خلاصہ اختصار سے اور اپنی گفتگو تمام کروں، جب بھی ایسے گناہ کرنے کو دل چاہے تو اس وقت اتنا سوچنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ سوچ کر کے گناہ چھوڑ دیا تو زندگی کامیاب ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس حدیث کو، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرا بچپنا تھا، کم و بیش 7 مرتبہ میں نے حضور سے یہ حدیث سنی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کفل نام کا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، ایک جوان تھا، گناہ کرنا اس کی عادت تھی۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی کو پیسوں کی ضرورت تھی، محلے میں کسی نے نہیں دیا، سینکڑوں کی ضرورت تھی، اس نے ہزاروں دے دیے۔ لڑکی نے شکرانے کے طور پہ اسے دیکھا، اس نے لڑکی کو کہا ایک کام کرو، میں نے اتنے پیسے دیے ہیں، اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرے گھر چل کر تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ اور مجھ سے کچھ باتیں کر لو۔ لڑکی چلی گئی، اس نے ساری کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے اور لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ جب کھسک کر کے آگے گیا تو لڑکی کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی، وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے پوچھا اے لڑکی، تیری مدد کسی نے تو نہیں کی، پھر آخر اس کھڑکی دروازوں کے بند ہونے کے بعد تو کس سے ڈرتی ہے؟ تو لڑکی نے جواب دیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کفل تو نے 1000 بار ایسے کام کیے ہوں گے لیکن آج سے پہلے میں نے ایسے کوئی کام نہیں کیا، مجھے ڈر لگتا ہے اگر قیامت میں میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا تو نے یہ گناہ کیوں کیا تو میں رب کی بارگاہ میں جواب دینے کی طاقت کہاں سے لاؤں گی؟ میں اللہ کو جواب نہیں دے سکتی، اس لیے میں ڈر رہی ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کفل نے کہا اگر وہ دیکھ رہا ہے تو تو یہاں سے چلی جا۔ لڑکی چلی گئی، ادھر لڑکی گھر سے باہر نکلی، ادھر موت کا فرشتہ گھر میں داخل ہوا، کفل کی روح نکالی۔ اللہ اکبر! یعنی اگر کفل گناہ سے نہ بچتا تو کس حالت میں اس کو موت آتی، ذرا سوچیں۔ بستروں پہ لیٹ کر اپنے اعضاء سے کھیلنے والوں کو میں پوچھنا چاہتا ہوں، گندی تصویریں دیکھ کر اپنے اوپر غسل فرض کرنے والوں کو پوچھنا چاہتا ہوں، زنا کے مناظر دیکھ کر اپنے جذبات پہ بے قابو کرنے والے میری قوم کے جوانوں سے، میرے بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اپنے قوم کے مستقبل کو کتنا تاریک دیکھوں۔ جو قوم کبھی مصلی پر رات گزارتی تھی، پاک آنکھوں کو رو رو کر کے پاک کرتی تھی، آج اس قوم کے جوان بستروں پہ ناپاک ہو رہے، اپنے ہاتھوں سے ناپاکی کو خرید رہے۔ اللہ اکبر! سوچو اگر اسی حالت میں موت کا فرشتہ آ گیا اور موت آ گئی تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے رب کی بارگاہ کے اندر؟ اللہ اکبر! کفل جیسی وہ لڑکی گھر سے باہر نکلی، موت کا فرشتہ آیا، کفل کی روح نکالی اور کفل مر گیا۔ جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل گئی پورے محلے میں، کفل مر گیا مر گیا مر گیا۔ کچھ عابدان اور زاہدان نے خشک نے باتیں کی، اتنا پاپی تھا، پتہ نہیں اس کا منہ کیسا ہو گیا ہوگا۔ ایسے میں کسی نے کہا کچھ بھی تھا لیکن کلمہ پڑھنے والا تھا، اس کی میت میں جانا تو پڑے گا۔ جب لوگ اس کی میت میں گئے تو اس کے گھر پر قدرتی قلم سے لکھا ہوا تھا کہ کفل اللہ سے ڈر کر ایک گناہ سے بچ گیا، اللہ نے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ آؤ ہم بھی سچے دل سے توبہ کر لیں، رب کو منا لیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور اتنے بڑے اجتماع میں آئے ہو، میں تو بس اتنا کہتا ہوں یہاں سے جاؤ تو یہ عزم لے کر جاؤ، انشاءاللہ نہ گناہ کریں گے نہ گناہ کرنے دیں گے۔ اپنے علاقے